سر، اساتذہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ یا تفسیر کسی استاد کے بغیر آپ نہ پڑھیں، لیکن اب بہت ساری زندگی کے مصروفیات ہیں، لوگ ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ پہلے تو استاد کی صحیح تلاش کریں، پھر استاد کے پاس بیٹھیں اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اساتذہ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ استاد کے بغیر ہمیں قرآن پاک یا قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھنا چاہیں ترجمے کے ساتھ تو کیا اس کا کوئی حل ہے تفسیر کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں کہ ہم پھر وہ تفسیر یا وہ قرآن پاک بنا استاد کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ ہم پڑھ لیں؟ جی، بہت بہتر کوشچن ہے آپ کا، اور میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اس دین کو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، اور پھر انبیاء کے بعد اس کے نائب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، خلفاء پیدا ہوئے اس دین کو لے کر چلنے والے۔ پھر اس کے لیے اللہ پاک نے سینے پیدا کر دیے جو اس دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے سینہ در سینہ اس کو نقل کرتے 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 دین آیا ہے محنت سے، اور محنت والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخری سانس تک اس پر محنت کرتے، اس کے لیے قربانیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہ تفسیر پڑھیں، آپ وہ تفسیر پڑھیں۔ ہر ایک نے اس پر جو ہے محنت کی ہے، اور جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، استنباط کیا ہے، اس پر اللہ پاک نے راستے کھول دیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون سی تفسیر پڑھوں اور مجھ میں طلب کا مادہ کتنا ہے۔ اگر میں بہت زیادہ میرے اندر طلب ہے تو لازمی بات ہے میں اس تفسیر کی طرف جاؤں گا کہ جہاں پر قرآن بالقرآن، قرآن بالحدیث اور تواریخ اور یہ سارے کے سارے اسناد کے ساتھ جو ہے ایک صورت میں موجود ہو، کیونکہ میں زیادہ نالج گین کرنا چاہتا ہوں تو وہ البدایہ والنہایہ ہی ہے، وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو اصل میں جو ہے علماء کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے۔ اب اس سے عوام کو روکا گیا ہے، تو جب اس سے عوام کو روکا گیا تو لازمی بات ہے کہ امت کی وہ استعداد نہیں۔ اب جس طرح ایک بچہ، آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی پڑھائی جائے گی، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نحو پڑھیں گے، اور نحو کا قاعدہ ہے کہ آپ اسی مثال سے سٹارٹ کریں گے کہ ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، اب شاگرد اسی کے مطابق چلے گئے، تب جا کر وہ فنون کی دنیا میں آگے پیدا ہوگا۔ اب صحابہ اس چیز سے دور تھے کہ ضربو اس چیز سے دور تھے، کیونکہ اس کی خمیر میں ہی عربی جو ہے شامل تھی فطرتاً۔ لیکن مجھے کیا پڑھنا ہوگا؟ مجھے عربی، اور عربی سے مجھے پہلے کیا پڑھنا ہوگا؟ مجھے الف با تا ثا کی طرف جانا ہوگا۔ جس طرح لٹریچر پڑھنے سے پہلے مجھے لیٹرز کا جو ہے جاننا جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور صحیح حقدار وہی ہے کہ وہ دین کی ریسرچ کرے۔ ایک عام آدمی چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، وہ دین کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جس طرح ایک عالم نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے، اور اس کی نظر 24 گھنٹے اسی دین پر ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ اور میرے پاس جو نسخہ ہے تو میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر مریض کو جو نسخہ دیتا ہے اس مریض کے استعداد کے مطابق ہوتی ہے وہ نسخہ، کہ آپ یہ لیں، اس سے زیادہ آپ نہ لیں۔ اسی طرح دین کے ڈاکٹر کون ہے؟ یہ علماء ہیں، وہ امت کے مزاج کو اور اس کی استعداد کو اور اس کی ابھی کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، جو اس کی فطری کمزوریاں ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ جس طرح ابھی اللہ پاک کا نام لینا بہت برکت ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے 1,00,000 مرتبہ اللہ پاک کے نام کا ذکر کرے تو علماء کہتے ہیں اس کو تو بہت بڑا نقصان ہوگا، لہذا اس کی یہ استعداد نہیں ہے۔ ہم تصوف میں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم 7-8 سال ہمارے حضرات نے رگڑے دیے کہ آپ ذکر خفی کرو، فی الحال ذکر جہری کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب ہماری وہ استعداد بن گئی تو انہوں نے کہا اب آئیے، اب یہ پڑھیے۔ تو امت کی یہ استعداد ہے کہ آپ یہ تسبیحات پڑھیں، تو امت کی اس استعداد کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ آپ آسان سی تفاسیر پڑھو۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اب امت کے لیے جو کمزور امت ہے، آپ کو پتہ ہے نا، امت اس سطح پر ہے کہ وہ صحیح جذبات لیتے لیتے غلط جذبات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی چینل کی توسط سے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ امت وہ میڈیا کے تھرو، گوگل کے تھرو بالکل جو ہے وہ دین کو تلاش نہیں کریں۔ آپ کے جیسے مخلص لوگ ہوتے ہیں جو امت کو جو ہے
سچ کی طرف لانے کے لیے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور اس چیز کے مطابق امت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو کوشش جاری ہے۔ تو امت کے لیے حضرات نے یہ کہا کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی بیان القرآن، یہ عوام کے لیے سادہ۔ اچھا، علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم، وہ 30 سال ایک کتاب پڑھتا تھا تو 30 سال کے لیے وہ کتاب کافی ہو جاتی تھی، مطلب پھر وہ ذہن سے نہیں نکلتی تھی۔ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ کسی مسئلے میں پھنس گیا، کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی، مجھے اس میں وہ مسئلہ نہ، اس سے بھی بڑی کتابیں کھولی، مجھے اس میں مسئلہ نظر نہیں آیا۔ کہتے ایک دم شرح صدر ہوا، اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دیا۔ تھانوی صاحب کی وہ بیان القرآن جو بالکل عوام کے لیے لکھی گئی، تو کہنے لگی یقین مانو جو مسئلہ مجھے بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملا، وہ اشکال میرا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آسان ترجمہ قرآن سے حل ہو گیا۔ تو وہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ برکات ہوتی ہے، وہ عوام کے لیے پورے دریا کو کوزے میں بند کر دینا اس چیز کے مترادف ہے۔ تو اور دوسرے یہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر امت کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو میں نے خود دیکھا ہے اور مطالعہ کیا، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بھی یہ عوام کے لیے لکھی ہے، اور بہت بہترین اکابرین کی دعائیں ہیں ایسی تفاسیر کے ساتھ۔ اور ایک اس دور میں جو بہت زیادہ دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، وہ صوفی عبد الحمید سواتی صاحب، جنہوں نے جو ہے معارف العرفان کے نام سے جو ہے ان کی تفاسیر جو ہے موجود ہے، سادہ الفاظ میں، بہترین انداز میں، اس کو امت عوام چاہے پڑھ لکھا ہے نہیں ہے، وہ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر یہ علماء کے لیے ہوتی ہے۔ تقی عثمانی صاحب کی تفاسیر ہے، وہ بالکل جو ہے وہ امت کے عوام کے لیے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے جو ہے نکالنا کیا ہے، آپ نے اس میں سے اخراج کیا کرنا چاہیے۔ اور جو ترجمہ ہے نا، وہ میں نے آپ کو کہا وہ تفسیر بھی ہے، وہ ترجمہ بھی ہے، بیان القرآن جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اس انداز میں، اس میں حاشیہ ہوتی، چھوٹی چھوٹی حاشیہ، وہی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ عوام یا جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو صرف ترجمے سے کام چلائیں گے۔ ایک ہوتی قرآن کا لفظی ترجمہ، وہ لیکن تھانوی صاحب نے جو ہے لفظی نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کیا ہے، جو امت کی سمجھ میں ڈائریکٹ آ جائے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا۔ اب دوسری تفاسیر میں اب دیکھیں کہاں لے کر گیا، تو اس پر کیا ہے کہ پھر آپ کو احادیث چیک کرنی ہوگی، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ تھانوی صاحب یہ فرماتا ہے کہ اس سے معراج مراد ہے۔ اس میں ناسخ اور منسوخ کی بات ہوتی ہے، کون سی آیت جو ہے منسوخ ہے، اور جو ویرائٹی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ دو تفاسیر، ایک وہ ترجمہ جو تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ اور تفسیر دونوں جو تفسیر مظہری ہے، اس کو میں بہت پرائرٹائز کرتا ہوں کہ امت کے لیے یہ تریاک سے کم نہیں ہے، امت کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی خیر خواہی، اس کے نالج میں اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے ٹیکنیکلی انداز میں اس کو جو ہے لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہے ان منکرات سے روکنے کے لیے، ان کی پہچان کرانے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب نے اس کی بہت زیادہ محنت کی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل پھر کون ہے۔ لیکن واپس وہی بات آئے گی کہ آپ نے کہا کہ کیا خود اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اگر کسی کے اندر اتنے استعداد ہو کہ عربی کو تھوڑا سا شغف اس کے اندر ہے تو وہ تو پڑھ لے گا، لیکن وہ جن کو عربی سے کوئی تعلق نہیں اور اس سے پہلے کہ ان کی تاریخ پر جو کوئی نظر نہیں ہے، کوئی گرد و غبار اس کے دماغ میں ہے، تو پھر وہ بغیر استاد کے نہیں پڑھ پائے گا۔ لیکن وہ جو ترجمہ ہے نا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، وہ استاد کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں روایات میں تکرار نہیں ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ تواتر کے ساتھ یہ خبر واحد ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں ایک اتھینٹک چیز امت کو دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔